السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا۔ ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع بھی عطا فرما دیا۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلام کا دوسرا مہینہ، جس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، وہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سفر کے تعلق سے جو خیالات چند مسلمان مرد و خواتین کے ہیں، جو غلط عقیدہ ہے اور کئی لوگ اس عقیدے کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، غلط عقیدے اور بھی بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اندر۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان باتوں پہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، سفر کا مہینہ ہو یا پھر محرم الحرام کا مہینہ ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی دن اور تاریخ ہو جس کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو کہ فلاں دن بیکار دن ہے، منحوس دن ہے، فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، فلاں مہینہ غم کا مہینہ ہے، یا پھر فلاں تاریخ غم کی تاریخ ہے، یہ چیز لوگوں کے اندر مشہور ہونا اور پھر ان باتوں کے اوپر یقین کرنا۔ بے شک ان باتوں کے اوپر وہی لوگ یقین کرتے ہیں جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، جن کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، جن کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے، جن کا اعتقاد اللہ کے اوپر نہیں ہے، وہی لوگ ان بیکار خیالاتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے ساتھ رہنے والے جو بھی ان کے ماتحت ہیں ان کو بھی ویسی زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیکار کے عقیدے ہیں جو غیروں میں مشہور ہوا کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں ان عقیدوں کے اوپر لوگ عمل کیا کرتے تھے، ان عقیدوں سے ہم اور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست کریں، ہم بھروسہ اور اعتقاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے ان طریقوں کے اوپر ہم عمل کریں، چلنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کہ ہمیں توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں،
یہ تمام کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، اچھا برا وقت جو بھی ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس پہ قادر ہے کہ وہ ان بیماریوں میں کسی انسان کو مبتلا کرے اور ان بیماریوں سے کسی انسان کو چھٹکارا دے دے۔ یہ اعتقاد سب سے پہلے ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ اعتقاد ہو گیا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ آج ہم جس حال میں ہیں وہ تمام حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ ہم اگر کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ہم اگر مصیبتوں سے نکل چکے ہیں، پریشانیوں سے نکل چکے ہیں، تو یہ پریشانیوں سے نکالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اعتقاد و بھروسہ ہمارا اللہ کے اوپر ہونا۔ آج ہم دعوے تو کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا اعتقاد اللہ پہ ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، لیکن جب بات کرنے کی آتی ہے تو وہاں پہ انسان فیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کان کے اندر کوئی بھی کچھ بات بھر دی کہ تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تمہارے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ کسی نے جادو کا اثر کر دیا ہے، تمہارے گھر کے اوپر کسی کا سایہ ہے، کسی نے تمہارے اوپر نظر لگا دی ہے۔ اگر کوئی انسان اگر کسی کو اس طریقہ پر کہہ دے تو پھر ایسے لوگوں کا اعتقاد و بھروسہ جو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھا، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس انسان کی بات کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، اور اللہ کے اوپر سے ایسے لوگوں کا اعتقاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے کرنی ہے۔ جب ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا، ہم توحید کو ماننے والے ہوں گے، ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ان کی طاقت کو ماننے والے ہوں گے، اور پھر رسالت کا صدق طور پر، صحیح دل سے، سچے طور پر ہم یقین کرنے والے ہوں گے اور ایمان لانے والے ہوں گے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اچانک اٹھے اور چل دیے۔ پھر اس کے بعد کافی دیر ہو گئے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، لیکن آپ پھر مجلس میں واپس نہیں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوا اور میرے ساتھ پورے صحابہ کرام پریشان ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ مجلس سے اٹھتے اور کہیں جاتے تو اتنی تاخیر نہیں کرتے واپس آنے میں، واپس آ جایا کرتے تھے، یا پھر جب کہیں جاتے تو کسی نہ کسی صحابی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ آج کے دن ایسا ہوا کہ آپ اچانک اٹھے، بغیر بتلائے ہوئے کسی صحابی کو اپنے ساتھ میں لیے بغیر آپ کہیں نکل گئے، اور کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دوبارہ نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس فکر میں تھا کہ کہیں آپ کو کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں بھی نکلا، تلاش کرتے 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 ایک باغ کے اندر میں پہنچا، جو باغ کا دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ میں اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، راستہ تلاش رہا تھا، مجھے ایک راستہ ملا، اور میں اس راستے کے ذریعے سے اپنے بدن کو ایسا سکیر کر کے باغ کے اندر داخل ہوا تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ؟ کہا کہ ہاں میں۔ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ ہمیں فکر ہوئی، اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کو بھی فکر ہوئی کہ آپ مجلس سے اٹھے تو واپس ابھی تک نہیں آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تلاش کرتے کرتے میں آپ کو یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی مبارک کو نکالا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ آپ یہ لے کر کے جاؤ۔ جوتی دینے کا مقصد و منشا یہ تھا تاکہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آ رہا ہوں، جبھی تو ان کی جوتی ہمارے پاس ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی. وہ بات یہ تھی کہ ابو ہریرہ جاؤ راستے میں جس کسی سے بھی تمہاری ملاقات ہو تو ان سے آپ یہ خوشخبری سنا دینا کہ جس نے توحید کے اوپر ایمان لایا، یعنی ایک اللہ کے اوپر ایمان لایا، صدق دل سے، سچے دل سے وہ ایمان لاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رسالت کے اوپر اس کا یقین ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتا ہے، اور ان دو باتوں کے اوپر وہ سچے دل سے اعتقاد و بھروسہ کرتا ہے، تو آپ یہ کہہ دو، خوشخبری دے دو کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو سب سے پہلے راستے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کو یہ بات سنا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اس حدیث کے اندر تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ ہے کہ جس کا اعتقاد و بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہو، اور پھر ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے. تو ہم اور آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو ہمارا اعتقاد و بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، ایک اللہ کی ہی ہم عبادت کرنے والے ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہمارا یقین و اعتقاد ہو، اور یہ دونوں کے دونوں باتیں ہم دل کی گہرائیوں سے کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں. یہ اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے، جبھی ہم اور آپ جنت کے حقدار ہوں گے. پھر اس کے بعد مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے امتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. بغیر حساب و کتاب کے، ایک دو نہیں بلکہ 70,000 ایسے امتی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 70,000 میں سے کون لوگ ہیں جو ایسے عمل کریں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جن 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں سے پہلا وہ شخص ہوگا جو جھاڑ پھونک کے اوپر اعتقاد و یقین کرنے والا نہیں ہوگا، جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتا ہوگا اور نہ کرواتا ہوگا. اس کے اوپر لمبی گفتگو انشاءاللہ میں ابھی کروں گا، لیکن یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ جھاڑ پھونک نہ کروانے والا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآنی آیات کو پڑھ کر کے پھونکتا ہے یا پھر پھونکواتا ہے تو یہ تو جائز اور درست ہے، لیکن اس کے علاوہ جو طریقہ آج امت میں رائج ہے اس طریقے کو اگر کوئی شخص اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس کے اوپر کافی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ بھی آؤں گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا گیا کہ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 جو امتی جنت میں جائیں گے، ان میں سے دوسرا وہ شخص ہوگا جو داغنے کے اوپر اعتقاد و بھروسہ نہیں کرے گا. داغنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں، اگر کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو لوہا کو گرم کیا جاتا، اور گرم کرنے کے بعد بیماری شدہ انسان کے بدن کو داغا جاتا تھا، اور یہ اعتقاد تھا کہ جب ہم اس مریض کے ساتھ یہ حرکت کریں گے تو اس سے اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد و بھروسہ ہو کہ اس بیماری کا علاج داغنے، لوہا گرم کر کے انسان کو داغنے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا. اب بدن کو داغنا لوہا گرم کر کے یہ تو تکلیف پہنچانے سر کا ہوا، تو کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. پھر اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج ضروری ہے
تو ہمیں اعتقاد و بھروسہ اس علاج کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے کہ بیماری لگی اللہ نے دی، بیماری سے شفا اللہ دے گا، لیکن اس کے لیے علاج کا جو طریقہ بتلایا گیا وہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے، لیکن بھروسہ اس علاج کے اوپر نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ بیماری تو تو نے دی ہے، شفا بھی تو ہی دینے والا ہے، لیکن جو طریقہ طب کا ڈاکٹری کا ہم نے اپنایا ہے اس کے اندر شفا جو پیدا کرنا ہے، اس دوا کے اندر جو شفا پیدا کرنا ہے، یا اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، لہذا وہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ میں دعا بھی ہمیں کرنی ہے اور بھروسہ اعتقاد اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا، وہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائے گا جس نے کسی بھی چیز سے بدفعلی نہ لی ہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ اگر ہمیں چھینک آ گئی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، بلی راستے سے گزر گئی تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہم نے کسی انسان کو دیکھ لیا جو ہمارے سے مال و دولت کے اعتبار سے وہ کم درجے کا ہے، اس کے اوپر نظر ہماری پڑ گئی تو ایسی صورت میں آج پورا دن ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کا اعتقاد رکھنے والا اور اس طریقہ پر ایسی سوچ رکھنے والا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کا مرتبہ بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ بلند ہوتا ہے۔ ذات و پات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کو پہچاننے کے لیے رکھا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، ایک ہی نام کا کئی ایک شخص ہے، عبداللہ نام کا کئی ایک شخص ہے، ایک ہی محلے کے اندر رہتا ہے، تو کہا جاتا ہے بھائی یہ بات تمہیں کس نے دی، یہ چیز کس نے دی؟ تو عبداللہ نے دیا۔ تو کون عبداللہ؟ کہا جاتا نہیں، کہا جاتا ہے کون عبداللہ؟ تو اس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا عبداللہ، فلاں محلے میں رہنے والا وہ عبداللہ، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ قبیلہ۔ تو ذات و قبیلے کے اندر جو انسان کو منقسم کیا، تقسیم کیا، بانٹا ہے، وہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجہ اگر کسی کا پسند ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، نبی کی محبت ہے، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بلند مرتبہ میں ہیں۔ تو کسی بھی چیز سے ہمیں برا خیال کرنا، بدفعلی لینا اور ایسا کرنے والا شخص، ان کے لیے جنت میں داخلہ جو ہے آسان نہیں ہوگا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھروسہ اور اعتقاد جو کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ خوشی دینے والا بھی اللہ، غم دینے والا بھی اللہ، خوشی کو غم میں تبدیل کرنے والا بھی اللہ اور غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا بھی اللہ۔ اعتقاد و بھروسہ صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ذرا سنیے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہونا ہے، کفار سے، تعداد ان کی زیادہ ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب وہ لوگ مدینہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا خندق کھود دیا جائے کہ کفار اس خندق کو پار نہ کر سکے اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ خندق کھودی گئی، صحابہ کرام نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک ہیں۔ درمیان میں صحابہ کرام کے درمیان میں ایک ایسا پتھر آیا جس پتھر کو نکالنے اور پھوڑنے میں صحابہ کرام نے پوری طاقت لگا دی، لیکن پتھر نہیں پھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بسم اللہ پڑھا، کھلاڑی اپنے ہاتھ میں لیا اور پتھر کے اوپر مارا۔ جب پہلا وار آپ نے پتھر پہ کیا تو پتھر کے اندر تھوڑا سا وہ پھٹا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ پتھر پہ جب پھاورا پڑا اس کے اندر سے ایک روشنی آئی، آپ نے کہا کہ میں اس روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ شام فتح ہو رہا ہے، اس کی چابی ہمارے ہاتھ کے اندر دی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا وار آپ نے اس پتھر کے اوپر کیا تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ فارس فتح ہو رہا ہے، اور تیسرا وار جب کیا تو پتھر مکمل طور پہ ٹوٹ گیا،
چنگاری نکلی، روشنی نکلی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب یمن بھی فتح ہونے والا ہے۔ جب یہ باتیں کہہ رہے تھے تو منافقین بھی کھڑے مذاق اڑا رہے تھے، کفار مشرکین کے اب تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ بھائی یہ جو صحابہ ہیں ان سے پتھر تو ٹوٹ نہیں رہا، بلکہ پتھر کے توڑتے توڑتے ان کے خواب بڑے بلند ہیں، اور یہ شام، ایران اور کیا کہتے ہیں یمن کو فتح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتقاد و بھروسہ اللہ کے اوپر تھا، اور صحابہ کرام کو اعتقاد و بھروسہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ان باتوں کے اوپر تھی، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ کے نبی جو بھی بات کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، یہ اعتقاد و بھروسہ اس طریقہ پر تھا کہ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ تمام کے تمام شہر مکمل طور پہ فتح ہوا، اور ان کی چابی صحابہ کرام کے قدموں کے اندر آ کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ اعتقاد تھا صحابہ کرام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی اعتقاد و بھروسہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے رکھیں۔ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ جو ہی سفر کا مہینہ آئے گا ہم نے کاروبار نہیں کرنا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے بیچنا نہیں ہے، کاروبار تیار ہے لیکن اسے ہم نے آغاز ابھی کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ منحوس مہینہ لوگوں نے تصور کر لیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کوئی کام کریں گے تو وہ کام بیکار ہو جائے گا، اس کا رزلٹ زیرو آئے گا، صفر آئے گا، اس لیے ہم نے شادی بیاہ بھی نہیں کرنی، ہم نے عقیقہ مسنونہ بھی نہیں کرنا۔ اور اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر شادی کریں گے شادی دیر پا قائم نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعتقادوں، ان تمام چیزوں سے مکمل طور پہ منع فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، بلکہ شادی کا نبھانا اور شادی قائم ہونا یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہیں۔ جس کی شادی محرم کے مہینہ یا پھر سفر کے مہینہ کے علاوہ دیگر مہینہ جو 10 مہینے باقی ہیں اس کے اندر بھی ہوئے ہیں، وہ بھی ان کی شادی ٹوٹی ہے، ان کے بھی اولاد نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے محرم اور سفر کے مہینہ میں شادی کی ہے ان لوگوں کی شادی الحمدللہ چلی ہے، چل رہی ہے، اور بچے بھی ان کے گھر کے اندر ایک سے ایک ہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ سفر کا مہینہ بے برکت مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، یہ ذرہ برابر ٹھیک بات نہیں ہے اور درست بات نہیں ہے۔ اب جب آدمی ان تمام چیزوں سے تھک جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے جب تھک جاتا ہے تو آخر میں وہ عامل کا سہارا لیتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جھاڑ پھونک کی بات آ رہی ہے، میں ذرا اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آج ہم مسلمان مرد و خواتین، خاص طور پہ عورتوں کی یہ بیماری ہے، جب یہ پریشانی آئی، پریشانی میں گھرے تو بس عاملوں کے پاس جانا ہے اور اسے اپنی بات کہہ کر کے ان سے علاج کروانا ہے۔ اب وہ لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں بھی کئی لوگوں نے مشورہ دیا، آپ کو حالات معلوم ہوں گے، جب ہم اپنے گاؤں میں گئے تو ہماری والدہ کے پاس محلے کی عورتیں آ کر کے ان کے کان کو بھر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا ایک بار عامل کو بتا لو، ایک بار عامل کو بتا لو، تقریباً کئی مہینے سے بیمار ہے، کئی سال سے بیمار ہے۔ اس طریقہ پر لوگ آ کر کے مشورہ دیتے ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھو جو بیماری ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، شفا دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ ایک صاحب کی نئی شادی ہوئی، بیگم سے محبت کر رہا ہے، لیکن اچانک ایک دن بیگم اس کی ناراض ہو گئی، بیچارہ مسجد میں آیا، منہ اترا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ کیا بھائی ہے، بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیگم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اسے منانے کا طریقہ تلاش کر رہا ہوں، کیسے مناؤں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کی بیگم کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ پیزا پسند ہے؟ کہا کہ لے کر کے جاؤ، جب اپنے گھر میں جانا رات کے اوقات میں تو تم پیزا اپنی بیوی کے لیے لے کر کے جانا، اسے جا کر کے کھلانا، دیکھو انشاءاللہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ بیچارہ گھر میں ماں کو فون کر کے بولا کہ آج میرا رات کا کھانا مت بناؤ، میں باہر کھانے والا ہوں۔ 2 ڈبہ پیزا کا لیا ہے، خود کے لیے ایک، بیگم کے لیے لے کر کے ڈائریکٹ بیوی کے گھر کے اندر پہنچا، اور رات میں پیزا کھا کر کے دونوں کی ناراضگی مکمل طور پہ الحمدللہ دور ہو گئی۔ صبح کے اوقات میں جب وہ پیزا کا ڈبہ کو، جب کچرا جہاں پہ گھر کا رکھا جاتا ہے وہاں پہ جا کر کے رکھا،
تو بیچارے کی بہن یعنی اس شوہر کی بہن جو ہے جھاڑو لگاتے لگاتے جب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچی اور اس کو کھولی، نظر پڑی پیوجے کے ڈبے کے اوپر تو وہ چیختی اماں، ماں دوڑ کر کے آئی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی بم دیکھ لیا ہو گھر کے اندر کونے میں پڑا ہوا، اور کہنے لگی کہ دیکھو ایک نہیں دو دو پیزا کا ڈبہ رات میں آیا تھا، کھانا باہر نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ بھائی اور آپ کے بیٹے نے کھایا ہے۔ اب وہ ماں رونے لگی، کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے اوپر کسی نے جادو کا اثر کر دیا ہے، اڑنے کی ہوا میرے بچے کو لگ گئی، جادو اس کے اوپر کر دیا گیا، اب یہ بیٹا میری نہیں سنتا اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا تقریباً گھروں کے اندر یہ باتیں ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو تعجب کی بات ہے کہ اگر یہ کام جب بیٹا کرتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سسرال والوں نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، لیکن یہی کام ان کا داماد کرے تو میرا داماد میری بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ کام ایک ہے، دو لوگ الگ الگ کر رہے ہیں تو ایک کو تانا دیا جا رہا ہے، دوسرے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب بیٹا لاکھ یہ کہتا ہے کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نے میرے اوپر جادو نہیں کیا، نہیں نہیں تیرے اوپر جادو کا اثر ہے، چلو صبح میں فلاں عامل کے پاس، وہ لے گئے عامل کے پاس، لے جا کر کے دکھایا، ذرا سا پیٹ کا کپڑا اٹھایا، بیٹے کے پیٹ کے اوپر بھائی دن بھر کام کیا تھا، پیٹ کے اوپر کچھ لگا ہوا تھا، گرد و غبار لگا ہوا تھا، نیمبو کاٹا پیٹ کے اوپر گھسا تو کہا دیکھو نیمبو گندا ہو گیا، اس کے اوپر ضرور بہت بڑا جادو کا اثر ہے۔ اب وہ عامل کہتا ہے کہ یہ لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آؤ، اوریجنل ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے، دیسی ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بیچاری یہ کہتی ہے کہ عامل صاحب میں کہاں سے اوریجنل لے کر کے آؤں، ایک کام کرو اس کی قیمت کیا ہے، پیسہ آپ لے لو، آپ ہی یہ ساری چیزیں لا کر کے دو۔ اب وہ پیسہ لیا گیا، لے کر کے آیا گیا اور وہ تمام چیزیں کی گئی، لیکن حالت جو کی توں باقی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کہ ایک ہی گھر کی دو عورتیں ایک ہی عامل کے پاس جاتی ہے، ایک جا کر کے جادو کرواتی ہے، دوسرے جا کر کے جادو کٹواتی ہے۔ ایک گھر کا دو بھائی ایک عامل کے پاس جاتا ہے، ایک ہی عامل کے پاس، پہلا والا جا کر کے جادو کرواتا ہے اور اس کو پیسہ دیتا ہے، دوسرا والا اسی عامل کے پاس پہنچ کر کے اسی جادو کرے ہوئے کو کٹواتا ہے، اس کو پیسہ دیتا ہے۔ اس کے اندر پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی علاج نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر کے اندر بچیوں کی عمر نکلی چلی جا رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں لیکن بن نہیں رہے ہیں، تو پڑوسی کہتے ہیں ان کے اوپر کسی نے رشتے کو رکوانے والا جادو کرا دیا ہے، رشتے کاٹنے والے جادو کرا دے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر نوکری اگر لگ گئی اور پھر چھوٹ گئی تو کہا یہ جاتا ہے کسی نے اثر کروا دیا، اس لیے تو نوکری نہیں مل رہی ہے، اس لیے تو نوکری جو نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو نالے کے پاس بڑا سا پردہ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور کیا کہتے ہیں لیٹر رکھا ہوا ہے، خط رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، قسمت کی بات ہے۔ ایک طوطا اس کے پاس ہے اور جا کر کے اپنا حال بیان کر رہا ہے کہ عامل صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے لیکن ہاتھ میں ٹک نہیں رہا ہے، وہ پورا کا پورا خرچہ ہو جا رہا ہے، فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نے کر دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ عامل کہ بھائی چلو شکار آ گیا ہے، اسے اچھے سے پھنسانا ہے، پنجرے سے طوطے کو نکال کر کے چھوڑتا ہے، وہ ایک بک اٹھاتا ہے، چوٹ میں لے کر کے آتا ہے، اس کے اندر کھول کر کے پڑھتا ہے، 10 باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے 5 بات تو ضرور کسی نہ کسی انسان کے ساتھ میچ کھا جائے گا، مل جائے گا۔ اب وہ انسان انہی طوطے کے بتائے ہوئے پکڑے ہوئے خطوط میں جو لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ یقین کر لیتا ہے، اللہ کے اوپر سے یقین اس کا ہٹ جاتا ہے۔ کئی جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عامل لوگ لڑائی جھگڑے بھی کرا دیتے ہیں، اگر کوئی اس میں عامل ہے تو میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ بعد میں آپ فون کر کے بولیں گے ایسا کیوں بولے آپ۔ قرآن سے فال نکالا جاتا ہے، قرآن کریم سے فال نکالا جاتا ہے، قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے، فال نکالنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ فال ایسا پاورفل، ایسا یقین زدہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن سے فال نکالا اور نکالنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ آپ کے اوپر جادو فلاں شخص نے کیا ہے، پوری زندگی اسے دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے مار پیٹ یہ تمام چیزیں کر کے کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جادو ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے، لیکن اس کے کاٹنے کا اور اس کے علاج کا طریقہ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر بھی جادو کیا گیا،
اور معوذتین نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا 2 سورہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ کو یہ بتلایا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، معلوم ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس جادو سے پالا پڑے گا اور پڑتا رہے گا، لہٰذا اس سے تو بچنا بھی تو ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر مبتلا کر کے طریقہ علاج بتلا دیا گیا کہ اگر تم بھی کبھی اس طریقہ پر مبتلا ہو جاؤ تو تم اس کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ قرآنی یہ عمل کرو تو انشاءاللہ وہ جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ وہ طریقہ بتلایا گیا۔ لیکن میرے بھائی، ان تمام چیزوں میں ہم پڑھ کر کے اور مکمل طور پر اپنے ایمان کو ختم کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طریقہ پر جھاڑو پھونک غیر کے طریقہ پر اسلامی طریقہ سے ہٹ کر کے جو لوگ کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، نہ کرنے والا نہ کروانے والا۔ اور جو لوگ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو جا کر کے دکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے ذرا آپ بتلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی عرافہ کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو دکھلایا اور اس کے اوپر بتائے ہوئے طریقوں پہ یقین کر لیا اور بھروسہ کر لیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 دن، کہیں پہ فرمایا 40 رات کی عبادت ایسے شخص کی قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن اور 40 رات کی عبادت۔ تو اعتقاد ہمیں کرنا ہے اللہ کے اوپر، بھروسہ کرنا ہے اللہ کے اوپر، کسی دن یا کسی مہینے کسی تاریخ کے اندر کچھ نہیں رکھا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ اگر ہم نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، اگر ہم نے فجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا سارا دن ہمارے لیے برکت، فجر کی نماز سے مہینے کا آغاز کیا سارا مہینہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے 10 بجے سو کر کے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے، پھر سوچے کہ کاروبار چل جائے، کمائی میں برکت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھنا پڑھ لیجئے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما لیجئے۔